لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا باپ قرار دیا. اس لحاظ سے تو تمام انسانوں کی بنیاد تو ایک ہی ہے، لیکن انسان کئی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. چنانچہ تمام انسان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. جیسے کوئی سفید گورے رنگ کا، کوئی سیاہ کالے رنگ کا، کوئی اونچے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا. اسی طریقے سے انسان اپنے معاشی حالات کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی سخی، کوئی بخیل، کوئی حریص و لالچی. اسی طریقے سے انسان ایمان و عمل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. کوئی مومن، کوئی کافر، کوئی نیک و پارسا، کوئی فاسق و فاجر، کوئی با اخلاق با کردار، کوئی بد اخلاق بد کردار. لیکن یہ تمام کے تمام انسان
اپنے احوال میں مختلف ہونے کے باوجود ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ ہے خوشحال زندگی کی تمنا اور اس کی آرزو۔ چنانچہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہر انسان، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں اسے پرسکون زندگی حاصل ہو جائے، اور سب کے سب لوگ ایک باوقار اور پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کی تمنا میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح۔ آپ دیکھیے ایک تاجر جو دن بھر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے اور زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے محنت و مزدوری کرتا ہے، وہیں پر ایک مزدور شخص صبح سے لے کر شام تک پسینے میں شرابور ہو کر محنت و مزدوری کرتا ہے، اور دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اسی طریقے سے ایک عبادت گزار شخص جو دن رات اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے، وہ نافرمانی نہیں کرتا، فرائض میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، نوافل میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن وہیں پر ایک گنہگار، ایک فاجر و فاسق جو دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دن رات گناہ میں ملوث ہے وہ، لیکن اس کے باوجود دونوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے۔ گویا کہ اسی طرح تمام کے تمام لوگ سعادت مندی کو اور خوشحالی کو حاصل کرنے کی تمنا لیے توگ و دو میں مصروف ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سعادت مندی ہر ایک کو حاصل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ خوشحالی ہر ایک شخص کے نصیب میں آ جاتی ہے؟ آخر وہ کون سا سے اسباب ہیں اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کو اختیار کر کے ایک انسان اپنی زندگی میں سکون و اطمینان کو لے آئے؟ اسی سوال کو ایک دوسرے انداز سے آپ سمجھیے، وہ یہ کہ اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرگردہ نظر آتا ہے۔ کسی کو مالی و کاروباری مشکلات کا سامنا ہے، کسی کو خاندانی لڑائی جھگڑے پریشان کیے ہوئے ہیں، کسی پر قرضوں کا بوجھ ہے، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ ہے، تو کسی کو دشمن کا خوف ہے۔ الغرض یہ کہ اس دنیا میں تمام کے تمام انسان کسی نہ کسی اعتبار سے پریشانی میں مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے ہر شخص ان دکھوں، ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں سے نجات بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہاں آخر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جسے اختیار کر کے، جسے اپنی زندگی میں نافذ کر کے ہم ایک پرسکون اور باوقار زندگی حاصل کریں۔ تو آئیے ہم مختصر طور پر قرآن و حدیث سے اس کا جواب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ پرسکون اور باوقار زندگی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول ہے ایمان اور عمل صالح۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو یقیناً ہم اسے پرسکون اور باوقار زندگی عطا کریں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ بھی دیں گے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین ہر ایسے شخص کو خوشحالی دینے کا وعدہ فرمایا ہے جس شخص کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی شرط ایمان، یعنی وہ شخص ایمان والا ہو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو، اور کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، یعنی ایمان والا۔ اور دوسری شرط عمل صالح کرنے والا، نیک اعمال کرتے رہنے والا شخص ہو۔
جس شخص کی زندگی میں یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پھر اسے پرسکون اور باوقار زندگی حاصل کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے وعدہ میں سچا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا کہ جو شخص مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا اور نیک عمل کرنے والا ہوگا تو ہم اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لائیں گے. یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے آپ یہ بات جان لیں کہ تمام انسانوں کی خیر و بھلائی ایمان اور عمل صالح میں ہے. ایک انسان سچا مومن ہوتا ہے، وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرائض کی ادائیگی بھی کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، جوا فراڈ اسی طریقے سے حلال ذرائع سے کمائی کرتا ہے. جس شخص کے اندر یہ ساری صفت ہو، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان لائیں گے. لیکن اس کے برعکس ایک انسان فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، حرام ذرائع سے مال کما کر کے لاتا ہے. جس شخص کے اندر یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ لاکھ کوشش کر لے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اطمینان آ جائے، تو سکون اور اطمینان اس کی زندگی میں نہیں آئے گا. جو شخص نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں دیتا. ظاہری طور پر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کما رہا ہے، ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، ہر چہار جانب سے پیسے آ رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اس کے دل سے جا کر کے پوچھئے تو سکون نام کی چیز اس کے زندگی میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ حرام ذرائع سے کمائی کی ہوئی مال یہ آپ کو سکون اور اطمینان نہیں دے سکتا میرے بھائیوں. اور جو شخص اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا اے ہمارے رب، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے انسان تھے، تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی، لیکن تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیا جائے گا. اس آیت کریمہ میں آپ غور کریے تو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو باخبر کیا ہے، وارننگ دی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا. ذکر سے اعراض کرنے کا کیا مطلب؟ ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان 5 وقت کی نماز جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے. ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جھوٹ بولے. ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دھوکہ دے لوگوں کو. ذکر سے اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرے. یہ ہے ذکر سے اعراض. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ سن لو میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو شخص میری نافرمانی کرے گا، اس دنیاوی زندگی کو ہم اس کے لیے تنگ بنا دیں گے، اس کی زندگی سے سکون اور اطمینان کو چھین لیں گے، اس کی زندگی میں بے سکونی کو بھر دیں گے. اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے وَمَنْ
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین اس کا حال کرے گا. فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما، اور کل قیامت کے دن جب ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے ہمارے رب تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں دیکھنے والے انسان تھے. تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ دنیا میں ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی، دنیا میں ایک معلم تمہارے سامنے گیا تھا، تمہیں کھول کھول کر بیان کیا تھا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، تمہارے لیے اللہ کا یہ حکم ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز یہ کرنے کو منع فرمایا ہے. کھول کھول کر تمہارے سامنے ہماری آیتیں بیان کی گئی تھی، لیکن تم نے دنیاوی چمک دمک میں آ کر کے اپنی منمانی زندگی گزاری، تم نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، تم نے ہمارے جو احکام آئے تھے اسے بالائے طاق رکھ دیا اور اپنی منمانی زندگی گزاری. آج ہم تمہیں اسی طریقے سے بھلا دیں گے جس طریقے سے ہماری آیتوں کو، ہمارے احکام کو تو نے دنیا میں بھلایا تھا. اور اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ گھسیٹ کر کے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں. یہ حالت دنیا میں ہماری زندگی تو تنگ ہو ہی جائے گی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر داخل کرے گا. میرے بھائیوں، اگر واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں ہمیں پرسکون اور ایک باوقار زندگی ہو، تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا اور منمانی کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہوگی. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم ہم انسانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کریں. ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں. ہماری پیشانی اگر جھکے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے. ہم اگر نظر و نیاز پیش کریں تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے کریں. ہم اگر کسی کو حاجت روا مشکل کشا تصور کریں تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو کریں. اگر ہم کسی کو غوث اعظم تصور کریں تو صرف اور صرف غوث اعظم اللہ رب العالمین کو تصور کریں. میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ایک انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیشانی بھی جھکاتا ہے لیکن کہیں اور بھی جا کر پیشانی جھکاتا ہے، اللہ کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا ہے لیکن کہیں اور بھی جا کر کے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، اللہ کو غوث اعظم تصور کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی غوث اعظم تصور کرتا ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کے ساتھ اگر آپ نے کسی کو بھی شریک کیا، چاہے وہ غوث اعظم ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو اگر آپ نے شریک کیا، میرے بھائیوں، ایسا شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے، مشرک ہے. چاہے لاکھ آپ کہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں نماز پڑھنے والا ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، میرے بھائیوں اگر آپ اللہ کے ساتھ ادنا بھی شرک کرتے ہیں، میرے بھائیوں آپ کی یہ ساری عبادات قابل قبول نہیں ہوگی، آپ اللہ کی نظر میں کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے. میرے بھائی، اور اللہ رب العالمین مشرکوں کے بارے میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کرنے والے شخص کی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. آپ دنیا بھر گناہ کر کے لے کر کے آ جائیے آپ اللہ کے سامنے، ساتوں آسمان ساتوں زمین بھر کے اللہ کے سامنے جائیے گناہ کر کے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے گا. لیکن اگر آپ نے ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے میرے بھائیوں، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور آپ کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. میرے بھائیوں، اور شرک کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. کہ جو شخص شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرے اور پرندے اوپر ہی سے اچک لیں اسے، یا پھر ہوا دور دراز مکان میں لے جا کر کے اسے چھوڑ دے. اللہ رب العالمین کے یہاں شرک کرنے والے شخص کی اہمیت ایک دھول کے برابر بھی نہیں. میرے بھائی، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم یاد رکھیے
کہ ہمیں عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے میرے بھائیوں. ہمیں حاجت روا مشکل کشا صرف اسی کو سمجھنا ہے. نفع و نقصان کا مالک صرف اسی کو سمجھنا ہے. اگر ہم کسی اور کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں، باباؤں کے سامنے پریشانیوں کو رکھتے ہیں، قبروں پہ جا کر مزاروں پہ جا کر اگر ہم اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا. کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے نفع و نقصان کا مالک میں ہوں. اللہ کہتا ہے تمہیں پریشانی ہے، پریشانیوں کو میں حل کروں گا. میرے سامنے آؤ، میرے سامنے بیان کرو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا. تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تم پرسکون زندگی چاہتے ہو، ارے میرے سامنے آؤ، میں تمہاری زندگی میں سکون و اطمینان دوں گا. لیکن افسوس ہے ہم ایسے ہمارے بھائیوں کے اوپر جن کی عقل معوف ہو چکی ہے، عقل بند ہو چکی ہے. اللہ رب العالمین پکار کر کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، تم میرے سامنے آؤ، مجھے پکارو، میرے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھو. لیکن ہائے افسوس کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہائے افسوس کہ ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہائے افسوس ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. میرے بھائیوں چھوڑ دیں اس چیز کو. آپ اپنی پریشانیوں کا حل لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حکم. اس کے بعد دوسرا حکم اللہ رب العالمین کا وہ یہ کہ ہمیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے. اگر ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں گویا ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا. اور جب اللہ ہم سے خوش ہوگا تو ہماری پریشانیوں کو اللہ خود بخود دور کر دے گا. لیکن اگر کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا، احادیث کی روگردانی کرتا ہے، حدیثوں میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو حکم اللہ کے رسول نے دیا ہم اسے نہیں مانتے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو رسول کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک سے آ کر کے اسے کوئی عذاب جکڑ لے یا پھر وہ کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. میرے بھائیوں اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے، اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے. ہمیں مصیبت میں اگر ہم گرفتار ہو گئے میرے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں پکڑ لیا، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے ہمارے حساب و کتاب آخرت میں ہو، اس وقت اگر اللہ نے پکڑ لیا پھر ہم بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں. اور خاص طور سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والا شخص ایک وقت تک نافرمانی کرتا ہے لیکن آخر میں اللہ رب العالمین اسے پکڑ لیتا ہے میرے بھائیوں. آخر میں اسے پکڑ لیتا ہے اور بری طریقے سے جکڑ لیتا ہے، پھر اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے. اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. وہ روتا ہے، وہ چلاتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے سامنے آئے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ نماز ہے میرے بھائیوں. نماز کو اپنے زندگی کا لازمی حصہ تصور کریے، اپنے لازمی حصہ بنائیے. نماز کے بغیر میرے بھائیوں نجات ممکن نہیں ہے. یہ یاد رکھ لیجئے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے میرے بھائیوں دنیاوی زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی، آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز تو پڑھتے ہیں، کہاں؟ گھر میں. میرے بھائیوں گھر میں نماز نہیں ہوتی. آپ جب تک سلامت ہیں، صحیح ہیں، نماز مسجد میں آ کر کے پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ہے میرے بھائیوں. نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، اے لوگو تم زیادہ سے زیادہ کثرت سے دعائیں کرو سجدے کی حالت میں میرے بھائیوں. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو نماز اور صبر کے ذریعے سے تم اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. آپ کے پاس پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، آپ سب سے پہلے اس مصیبت پر صبر کریں. صبر کا مطلب
یہ ہے کہ زیادہ والیلا نہ مچائیں، یہاں نہ کہیں وہاں نہ کہیں کہیں نہ کہیں، بلکہ صبر کریں اور مدد کس سے طلب کرنا؟ اللہ کے سامنے آ جائیں، اپنی اس مصیبت کو اس پریشانی کو لے کر کے اللہ کے سامنے آنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ سے کہنا ہے اے اللہ ہمیں یہ مصیبت ہے، اے اللہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اے اللہ ہماری زندگی میں سکون نہیں، اطمینان نہیں، اے اللہ ہمیں سکون دے دے، ہمیں اطمینان دے دے، ہمیں پریشانیوں سے نجات دے دے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو کیسے نہیں سنتا، وہ اللہ جو کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے۔ جب کوئی انسان آپ کو، کوئی شخص اگر آپ کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے قرضہ مانگو، تم مجھ سے پیسہ مانگو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے پاس پیسہ ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، گویا اللہ دینا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ مجھ سے مانگو، گویا اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ میرے بھائیوں، اس کے باوجود ہم کتنی غفلت میں ہیں، ہم کتنی غفلت میں ہیں میرے بھائیوں، کہ وہ اللہ جو ہم سے اپنی ماؤں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، لیکن کتنی غفلت میں ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے سامنے آئیں اور گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ مختصر سی زندگی ہے، کب اللہ کا بلاوا آ جائے، کب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، کب اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پاس بلا لے اور ہمیں ذرہ برابر بھی مہلت نہ دے اپنی اصلاح کا۔ جب وہاں جائیں گے اللہ کے پاس، آپ اپنے گناہوں کو دیکھ لیں گے، کہیں گے اے کاش اللہ، اے اللہ ہمیں ایک پل کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ایک ہی نیکی کر لیں۔ لیکن اللہ رب العالمین اس دن کہے گا کہ ہماری آیتیں قرآن میں آئی، ہماری آیتیں آئی تھی دنیا میں، لیکن تو نے بھلا دیا تھا، آج تمہیں بھلا دیا جائے گا، تمہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان والا، عمل صالح کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی میں سکون، اطمینان اور وقار دے دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔